اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمالی پس کیا ہوا الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا قبلک آپ کی طرف مہطعین دوڑے چلے آتے ہیں عن الیمین دائیں طرف سے وعن الشمال اور بائیں طرف سے عزین گروہ در گروہ غول کے غول تو جو لوگ منکر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مشرکین مکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آ کر سنا کرتے تھے تلاوت سنا کرتے تھے ابو جہل ابو سفیان نضر بن حارث ان کا واقعہ مشہور ہے یہ تینوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کو سننے کے لیے رات کے وقت میں آتے تھے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اتفاقاً یہ جمع ہو گئے اکٹھے آ گئے پہلے آگے پیچھے کہیں آتے تھے تو ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ اکٹھے آ گئے تینوں پھر تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود آ کر کلام سنتے ہیں اگر لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں جھوٹا کہیں گے تو لہٰذا کل سے نہیں آئیں گے وہ کل ہوئی تو پھر آ گئے تو نضر بن حارث جو تھا یہ بھی بڑا دشمن تھا جس طرح ابو جہل اور ابو سفیان اور بڑے دشمن تھے اس طرح یہ بھی نضر بن حارث بھی بڑا دشمن تھا اس نے ابو سفیان کو روک کر کہا کہ یار سب لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں تو خود کیوں سنتے ہیں میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ یار بات یہ ہے کہ ہم بنو امیہ کے جو لوگ ہیں ہمارا قریش کے ساتھ مقابلہ ہے خاندانی مقابلہ ہے یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ہم بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں ہم بھی بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں اب ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں ہمارے پاس ایسا شخص کوئی نہیں ہے بس بات یہ ہے اور اس بات میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ سچ کہتا ہے قریش سے ایک نوجوان جو کھڑا ہوا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی شخص موجود نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے لہٰذا ہم تکذیب کر رہے ہیں ہم جھٹلا رہے ہیں ورنہ کلام یہ حق ہے والا کلام یہ سچا ہے صرف وہ مقابلہ بازی کی وجہ سے اس خاندانی ٹسل کی وجہ سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ورنہ یہ کلام جھوٹا نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دائیں سے بھی بائیں سے بھی غول کے غول پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منقطع کیا وہ آتے ہیں اور پھر تکذیب کر کے جاتے ہیں آتے ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق کر کے جاتے ہیں آتے ہیں اور پرانوں کی کہانیاں کہہ کر جاتے ہیں اور اس کے باوجود ایطمعوا کیا وہ طمع رکھتے ہیں کل امرئ منہم ان میں کا ہر ایک شخص ان یدخل
کہ وہ داخل کر دیا جائے گا جنت نعیم، نعمتوں کے باغات میں. یعنی اس تکذیب، اس ٹھٹھا اڑانے، استہزاء کرنے، پہلوں کی کہانیاں کہنے کے باوجود بھی کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تکذیب کرنے والا بھلے کتنا بڑا سردار ہو، کتنا مالدار ہو، کتنا غریب پرور ہو، کتنا فلاحی کام کرنے والا ہو، تکذیب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ یوں بات بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر یہاں پر ہم موجود ہیں، ہمارے اولاد بھی کثیر ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، سرداری بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، بہترین ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر بالفرض مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوا، تب بھی ہماری زندگی ہی بہتر ہوگی. تب بھی ہم، یعنی ان مسلمان جو صحابہ کرام تھے، ہم ان سے تو بہتر ہی زندگی گزاریں گے. تو وہ تو نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، تو گویا کہ ان کی طمع یہ ہے کہ یہ بھی نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انا خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، مما یعلمون، اس چیز سے جس کو ہم جانتے ہیں. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کا جو وصف ہے وہ تذلل ہے، نیچے بچھ جانا ہے. مٹی کا وصف رفعت نہیں ہے، مٹی کا وصف بلندی نہیں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ کس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا. مٹی کا جو وصف ہے اس کے اندر رفعت، بلندی اس وقت آئے گی ان اوصاف کے ساتھ جو اوصاف اللہ نے پہلے بیان فرمائے تھے. نماز پڑھنے والے، نماز پر دوام اختیار کرنے والے، اپنے مال کے اندر غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا حصہ رکھنے والے، آخرت کے دن کی تصدیق کرنے والے، اپنے رب سے خوف کھانے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی امانتوں کی، اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے، اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے. مٹی کے بنے ہوئے بندے میں جب یہ اوصاف آئیں گے تب مٹی کے اندر رفعت آئے گی، تب مٹی کے اندر بلندی آئے گی. اگر یہ اوصاف نہیں ہیں تو ذلت ہی ذلت ہے. اور یہ لوگ چونکہ ان اوصاف سے متصف نہیں ہیں، انہوں نے اپنے اوصاف یہ شامل، اپنی زندگی کے اندر یہ اوصاف شامل نہیں کیے، تو لہٰذا ان کے لیے وہ جنتی نعیم کے جو نعمتوں والے باغات کے انعامات ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں. فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، برب المشارق والمغارب، مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم سب کر سکتے ہیں. مشارق عربی میں یہ مشرق کی جمع ہے، اور مشرق کا معنی ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. تو مشارق کا مطلب ہوا سورج کے طلوع ہونے کی بہت ساری جگہ. اور مغارب یہ مغرب کی جمع ہے، اور مغرب کا معنی ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ. تو مغارب کا معنی ہوا سورج کے غروب ہونے کی بہت ساری جگہ. تو چونکہ سورج ہر روز جو طلوع ہوتا ہے وہ زاویہ بدلتا ہے، مختلف جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور مختلف جگہ پر ہی غروب ہوتا ہے. تو یہاں پر اس قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سورج کا زاویہ روزانہ کی بنیاد پر بدل سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بدل سکتے ہیں. تمہاری جگہ پر اللہ دوسری قوم پیدا کر سکتے ہیں، تمہاری جگہ پر اللہ دوسرے لوگوں کو لا سکتے ہیں. آگے اس اگلی آیت میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا، علی ان نبدل، انا لقادرون، ہم کر سکتے ہیں. کس بات پر قادر ہیں؟ علی ان نبدل، اس بات پر کہ ہم بدل ڈالیں، خیرا منہم، ان سے بہتر. خیرا منہم اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہ جتنے مشرک تھے سارے کے سارے اللہ نے وہ ہلاک کر دیے تھے.
اور اس کے بعد اللہ نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. الا ان نبدل خیرا منہم، اسی طریقے سے ہم ان سارے لوگوں کو مار دیں اور ان سے بہتر لوگ پیدا کر دیں. ایک معنی اس کا یہ. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ الا ان نبدل خیرا منہم، اس وقت روئے زمین پر سارے خاندانوں سے افضل خاندان قریش کا خاندان تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی وہ قریش میں ہوئی، قریش کے خاندان میں ہوئی. اگر یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم ان سے بہتر ایک قوم لے آئیں گے، اور وہ قوم اللہ نے انصار مدینہ کو بنا دیا. قوم کس کو بنا دیا؟ انصار مدینہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جینا اور مرنا وہ تمہارے ساتھ ہوگا. ساری دنیا ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھائی کہ ساری دنیا ایک درے سے داخل ہو رہی ہو اور ایک درے سے انصار داخل ہو رہے ہوں، تو میں کس درے سے داخل ہوں گا؟ انصار کے درے سے داخل ہوں گا. انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں یہ وعدہ کیا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا رہے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ کو یہاں تکلیف دیتے ہیں، آپ ایسے کریں، آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، ہم آپ کو ہر طرح سے سہولت اور آسانی پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یعنی وعدے کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ہجرت بھی فرمائی، اللہ کا حکم بھی ہوا اسی وجہ سے کہ ان کی محبت اتنی زیادہ ہے. انصار نے ایک وعدہ ساتھ یہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو اگر یہ کفار مکہ مسلمان ہو جاتے ہیں یا مکہ فتح ہو جاتا ہے، پھر آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ یہ محبت ہے ان کی، یہ جذبہ ہے ان کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. جو تمہارا دوست وہ میرا دوست، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن. آپ دیکھتے ہیں مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف نہیں لے گئے. مستقل قیام آپ نے مکہ میں نہیں فرمایا، آپ نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو علی ان نبدل خیرا منہم، ہم قریش مکہ سے بہتر لوگ لے آئے. اب بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ انصار کے ساتھ زیادہ ہوئی، اور اس وقت یعنی جو صحابہ کرام کی قبور ہیں وہ مدینہ منورہ میں زیادہ ہیں، تو ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں. اب قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کے نام پر کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں، جو انصار مدینہ تھے ان کے نام رکھنے پر سب لوگ ہی نام رکھنے کو تیار ہیں. وما نحن بمسبوقین، اور یہ یعنی ہم سے کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی سبقت لے جائے، ہم سے آگے بڑھ جائے. ہم جس کام کو کرنا چاہیں ہم اس کو پورے طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں. فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا، یہ بحثیں کریں، یا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، بحثیں کرتے رہیں کہ ہم نے ان کو نعوذ باللہ شاعر کہنا ہے، مجنون کہنا ہے، نعوذ باللہ مختلف جو جملے کہتے تھے. فذرہم یخوضوا، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ بحثیں کرتے رہیں. ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، دنیا کے اندر یہ کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ آ ملیں، یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ وعدہ آخرت کا وعدہ ہے، یعنی جس دن سارے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، جس دن حق اور باطل کو واضح کر دیا جائے گا، اس دن کا جو وعدہ کیا گیا ہے یہ اس دن کو آ ملے گا. یوم، وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن یہ ہے، یخرجون، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث، اپنی قبروں سے، سراعا، جلدی جلدی. کیونکہ اس وقت جس طرح سورۃ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا جس کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اپنی قبروں سے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے نکلیں گے باہر. وہ تو اللہ کا حکم ہوگا، تو نکلیں گے جلدی جلدی. کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب یوفضون، ایک نشان کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. نصب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہدف بنا کر دوڑنا. جب ریس لگائی جاتی ہے، 5 7 10 لوگ کسی بھی چیز میں ریس لگاتے ہیں، جس طرح بھاگ دوڑ ہوتی ہے،
تو ایک نشان نصب کیا جاتا ہے کہ یہاں تک جانا اور وہاں سے واپس آنا، تو وہ نصب اس نشان کو کہا جاتا ہے. تو گویا کہ ایک نشان کی طرف یہ دوڑے چلے جا رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں. ترحقہم ذلہ، چھائی ہوئی ہوگی ان پر ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس دن کا یہ وعدہ کیے جاتے تھے. اس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اس وقت یہ انکار کرتے تھے، لیکن آج وہ سب ہو رہا ہے تو یہ منکرین وہ شرمندگی کی وجہ سے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. وترحقہم خاشعۃ ابصارہم ترحقہم ذلہ، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی کہ آج کیا ہو گیا، ہم تو ساری زندگی انکار کرتے رہے، اب تو اٹھنا پڑ رہا ہے اور اب تو اللہ کے سامنے حاضری دینی پڑ رہی ہے. ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا یہ وعدہ کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پر ہماری سورۃ المعارج مکمل ہے.